کلائمیٹ چینج کی ہسٹری کو ہم ٹریس کرتے ہیں 1760 سے، جب گریٹ برٹن میں انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے اور وہ ریولوشن یورپین کانٹیننٹ میں پھیلتا ہے اور وہاں سے پھر پوری دنیا میں، جس کے نتیجے میں جو فوسل فیولز کی کنزمپشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ایونچولی جو گلوبل ایمیشنز ہیں وہ بڑھتی ہیں اور اس کے نتیجے میں بیسکلی کلائمیٹ چینج آتا ہے۔ اور آج جب ہم 21 سینچری میں موجود ہیں تو یہاں پہ جو گلوبل ایوریج ٹمپریچر ہے وہ 1 ڈگری رائز کر گیا ہے۔ پاکستان جو وسٹ امپیکٹڈ کنٹریز میں شامل ہے، گلوبل جو کلائمیٹ رسک انڈیکس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی اس چیز کو لے کے۔ لیکن یہ کلائمیٹ ڈیزاسٹرز ہیں۔ آپ یہاں پہ آپ کے پاس پہلے جو مونسون پیٹرن تھا آپ کا، وہ اگست کے قریب سٹارٹ ہوتا تھا، وہ سلولی نیچے آتا جا رہا ہے، اور جو ایک نیچرل آپ کے پاس پیٹرنز تھے جس کے مطابق آپ اپنی کراپس لگاتے تھے وہ تیزی سے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو یہ آئی تھنک گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے اس پہ کہ جو فوڈ انسیکیورٹی اس سے آئے گی اور جو کسان اس سے امپیکٹ ہو رہا ہے، کہ جو بارشوں کے پیٹرن شفٹ ہونے سے کسانوں کو جتنا نقصان پہنچ رہا ہے ان کی فصلوں کو، تو گورنمنٹ کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اور اسپیشلی ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ وی آر اونلی جسٹ اسٹورنگ اراؤنڈ 14 ملین ایکڑ فیٹ آف واٹر، جو کہ انتہائی کم ہے، اٹس جسٹ فار 30 ڈیز، اور جبکہ ہمارے اس کے کمپیریزن میں انڈیا ہے جس کے اراؤنڈ 170 ڈیز کی اسٹوریج کیپیسٹی ہے۔ تو پاکستان ابھی چونکہ جو دیامر بادشاہ ڈیم بنا رہا ہے، تو وہ مزید ہماری جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے اس میں 8 ملین ایکڑ فیٹ کا اضافہ کرے گا، جو کہ اراؤنڈ 50% ہماری اسٹوریج کیپیسٹی بڑھے گی۔ لیکن اٹس ناٹ انف۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے اربن سینٹرز ہیں وہاں پہ ہم ایسے اسٹرکچرز بنائیں جو کہ رین واٹر ہارویسٹ کر سکیں۔ ہمارے پاس اس میں انڈیا کے جو ماڈلز ہیں وہ کافی ہمارے پاس بیسٹ ماڈلز موجود ہیں، ہمیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اپنے رین واٹر کو اسٹور کرنا چاہیے۔ ایٹ لیسٹ آپ اس کو پلانٹنگ کے لیے جو آپ کو واٹر چاہیے اور اسی طرح باقی چیزوں کے لیے چاہیے، ایٹ لیسٹ اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح پانی کو ضائع نہ ہونے دیں پلیز، اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آلریڈی ہم واٹر اسٹریس ہیں اور واٹر سکیورٹی کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے گیون دی کلائمیٹ چینج اور جس طرح کے امپیکٹس ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو پاکستان کو کلائمیٹ اڈاپٹیشن کی طرف جانا چاہیے اور کلائمیٹ کو ایک اپنی پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے۔ ریسنٹ بجٹ میں بھی ہم نے دیکھا کوئی خاص پرائرٹی نہیں دی گئی جو کلائمیٹ اڈاپٹیشن ہے اس کی طرف، اور اس چیز کو سیریس لینا چاہیے کیونکہ ماڈرن جو کانسیپٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کا وہ اب چینج ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں وہ ٹریڈیشنل جو کانسیپٹ تھا جس میں ملٹری ایگریشن کے تھرو اگر آپ کو خطرہ ہوتا تھا، لیکن آج کے دور میں آپ کو کلائمیٹ چینج ایک آپ کی نیشنل سیکیورٹی اور سروائیول آپ کا تھریٹ ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا ایک جو کلائمیٹ جسٹس گلوبلی ڈپلومیٹک ایفرٹس کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کمیونٹی اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہماری کمیونٹی میں اویئرنیس کی اشد ضرورت ہے۔ پانی کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہو چاہے وہ ہمارا ڈومیسٹک ہو، تو کمیونٹی کی بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہاں پہ پانی کی بلنگ کی ضرورت ہے کیونکہ آئی تھنک اگر یہ بلنگ نہ ہو تو عوام کبھی بھی پانی کو ایفیشینٹ اور سسٹینیبل یوز کبھی نہیں کرے گی۔ ایک رسپانسبل یوز تبھی کرے گی جب ان کو بل دینا پڑے گا اس پہ۔ اس کے علاوہ جو اریگیشن میتھڈز ہیں، جس طرح ہماری فلڈ اریگیشن ہوتی ہے اور واٹر انٹینسو کراپس ہم جو لگا رہے ہیں، اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کراپس ایسے لگانے چاہیے جو کہ واٹر انٹینسو نہ ہو، اور اسپیشلی دوسرا جو اریگیشن میتھڈز ہیں ہمیں ڈرپ اریگیشن اور جو اسپرنکلرس ہیں اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے تاکہ ہم پانی کو بچا سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا اریگیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کنال سسٹم ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے لیکیجز بہت ساری ہیں، جس کی وجہ سے بھی پانی ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری ہمیں چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس قسم کی چینجز آ رہی ہیں فیوچر میں ہم ایک واٹر سکیئرس کنٹری بھی بنیں گے، اور اس کے علاوہ ہماری انٹرنل انسٹیبلٹی بڑھے گی کیونکہ جب پانی کم ہوگا تو سوسائٹی آپس میں ہی لڑے گی، کیونکہ پانی تو سب کو چاہیے، بنیادی ایک ضرورت ہے۔ تو اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو دی گورنمنٹ، پلیز میک ریفارمس اینڈ focus on this climate issue and this water crisis because it's very important. Thank you.